السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل۔ دوستو، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی کبھی حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھنے لگتی ہے کہ دونوں کے درمیان شملہ معاہدے کے تحت مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شملہ معاہدہ ہے کیا۔ یہ معاہدہ جو شملہ ایگریمنٹ یا شملہ ایکارڈ بھی کہلاتا ہے، اس کی دستاویز پر دستخطوں کی تاریخ 2 جولائی سن 1972 درج ہے، جبکہ حقیقت میں اس دستاویز پر دستخط 3 جولائی کی علل صبح ہوئے تھے۔ مذاکرات جو بظاہر ناکام ہو گئے تھے، ان پر آخری وقت تک رد و بدل ہوتا رہا اور اس طرح اگلا دن شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے شملہ معاہدے پر انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط 3 جولائی کی صبح کیے تھے۔ اس معاہدے کو پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری اور خاص کر ذوالفقار علی بھٹو کی مہارت چالاکی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اس معاہدے پر فخر کرتی ہے اور انڈیا میں آج بھی انڈین اس معاہدے کو اندرا گاندھی کی سیاسی غلطی کہا جاتا ہے۔ انڈین مذاکراتی ٹیم کے ایک اہلکار کے بخشی سن 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال چکی تھی، دنیا کی رائے عامہ انڈیا کے ساتھ تھی، تب بھی ہم زیادہ حاصل نہیں کر سکے۔ ہم اپنی فتح پر معذرت خواہ نظر آ رہے تھے۔ ہم معاہدہ کرنے کی خواہش میں پاکستان کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ادے بالا کرشن 20 نومبر 2019 کے دن اندرا گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر روزنامہ ہندو میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں اندرا گاندھی کی تعریفوں کے بعد سن 1972 کے شملہ معاہدے کو ان کی ایک سیاسی غلطی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں کبھی بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اندرا گاندھی کو سن 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان سے ایک نقصان دہ معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ شملہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدہ دہلی نے وہ سب کچھ دے دیا جو پاکستان چاہتا تھا۔ وہ تمام پاکستانی علاقے جس پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور پاکستانی افواج میں سے کسی بھی افسر پر موجودہ بنگلہ دیش میں نسل کشی کے جرم میں مقدمہ چلائے بغیر ان سب کی بحفاظت پاکستان واپسی۔ ڈاکٹر بالا کرشن لکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی برتری اور اس کے مؤثر ہونے کا نقطہ نظر آیا تو وہ لمحہ تھا جب انڈیا نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر پاکستان کے 5000 مربع میل کا علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کی فوج کا تقریباً 1/4 حصہ جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بالا کرشن لکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انڈیا نے آسانی سے دونوں کو کیوں لٹا دیا۔ دوستو، بالا کرشن جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں
تو یہ علاقہ موجودہ پاکستان صوبہ سندھ کا تھر کا علاقہ تھا، جو اس دور میں انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ دوستو، یہ تو تھی شملہ معاہدہ کے بعد عام لوگوں کی رائے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ معاہدے سے پہلے انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کیا سوچتی تھی۔ ادھر انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی ایک فاتح ملک کی لیڈر کے طور پر اپنے عوام میں زیادہ مقبول لیڈر بن چکی تھی۔ اس وقت کے حزب مخالف کے ایک رہنما اٹل بہاری واجپئی نے اندرا گاندھی کو ہندو دیوی درگا کا خطاب دیا اور انڈین اخبارات میں انہیں ہندوستان کی مہارانی لکھا جا رہا تھا۔ ایسے میں انڈیا کے سامنے پاکستان کو مزید سبق سکھانے کے منصوبے کی بات کی جا رہی تھی اور کئی اخبارات میں کہا جا رہا تھا کہ ایک شکست خوردہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر سمیت باقی تنازعات کو انڈیا کی شرائط کے مطابق مستقل بنیادوں پر طے کرے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان میں یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی افواج مشرقی پاکستان میں انڈین افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 جنگی قیدی انڈیا کی حراست میں تھے، جن میں 45,000 فوجی یا نیم فوجی تھے اور مغربی پاکستان یعنی صوبہ سندھ علاقہ تھر تقریباً 5,000 میل رقبہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا۔ سن 1970 کے عام انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ انتخابات میں شکست کھانے والی جماعتیں ان انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد پاکستان کی فوج میں بے چینی بڑھ چکی تھی اور قید فوجیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوئی آئین نہیں تھا۔ اندرا گاندھی فتح کے نشے میں چور پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا پاکستان میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، مارشل لا ریگولیشن جاری کر کے اقتدار ایک سویلین کو منتقل کیا گیا۔ اس طرح ایک سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا۔ پاکستان کے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صدر ذوالفقار علی بھٹو نے روس کا دورہ کیا اور کہا جاتا ہے پاکستان اپنے دلیرانہ دوست روس کے ذریعے انڈیا پر مذاکرات کے آغاز کے لیے دباؤ ڈلوانا چاہتا تھا۔ کافی سفارتی کوششوں کے بعد اندرا گاندھی پاکستان سے مذاکرات کے لیے راضی ہوئی تھی۔ کے این بخشی نے سن 2007 میں اپنے ایک انٹرویو میں اس معاہدے کے بارے میں شملہ میں ہونے والی آخری مراحل کی کہانی بیان کی ہے۔ شملہ معاہدے کی تمام تیاریوں کے دوران ہم نے کچھ بنیادی نکات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ پہلا یہ تھا کہ بھٹو قابل اعتماد نہیں تھے، ہم ان پر انحصار نہیں کر سکتے تھے۔ زبانی طور پر ہم اس حد تک کہتے تھے کہ ان کی ماں بھی ان پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتی۔
ذوالفقار علی بھٹو جو 1000 سال کی جنگ کی باتیں کرتے تھے وہ اب ایک دم سے بہت ہی میٹھا بن چکا تھا۔ دودھ اور شہد کی نہریں، امن اور خوشحالی کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب ہمارے کانوں کے لیے موسیقی تھی اور ہم اس پر یقین کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے بہت ہی میٹھی باتیں کی جا رہی تھی، جیسے کہ ہمارے دونوں ممالک کے عوام صرف امن سے ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دونوں ممالک کے مابین تنازعات اور جنگ کی تاریخ کو ختم کرنا ہوگا۔ مجھ پر یقین کرو۔ جب میں کہتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہی واحد راستہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بھٹو نے اپنی ساری گفتگو عوامی اور نجی طور پر اسی طرح کی۔ انہوں نے انڈین صحافیوں سے کہا کہ نئی جنگ بندی لین آف پیس بننی چاہیے۔ وہ اپنی جمہوری حیثیت پر زور دیتے رہے۔ فوجی حکمرانوں کے طویل دور حکومت کے بعد پہلی بار وہ پاکستان کے پہلے منتخب رہنما تھے۔ کے این بخشی کہتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شملہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ایک 84 رکنی وفد لے کر آئے تھے جس میں سیاستدان، سرکاری ملازمین، انٹیلی جنس افسران، صحافی، دانشور، فوجی افسران سبھی شامل تھے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے وہ رہنما بھی شامل تھے جن کا انڈیا میں اثر و رسوخ تھا۔ بھٹو ایک ماحول بنانا چاہتے تھے جس کے لیے سب کو ایک مخصوص مکالمے بولنے تھے، اور اس ڈرامے کا اسٹیج کوئی نہیں تھا بلکہ شملہ کا وہ بنگلہ تھا جہاں مذاکرات ہو رہے تھے۔ ذوالفقار بھٹو نے بے نظیر بھٹو کو مسکرانے سے لے کر کپڑوں کے انتخاب تک پر بھی ہدایت دے رکھی تھی۔ کے این بخشی کہتے ہیں، اس سفارتی ڈرامے کا دوسرا کردار عزیز احمد کا تھا۔ وہ مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کہتے اور یہ جموں و کشمیر سمیت ہمارے تعلقات کے تمام پہلوؤں پر زیادہ تر روایتی پاکستانی موقف تھا۔ یہ تقریباً ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح کا منظر تھا۔ انڈین مذاکراتی ٹیم کے ایک اہلکار این بخشی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال چکی تھی۔ دنیا کی رائے عامہ انڈیا کے ساتھ تھی، تب بھی ہم زیادہ حاصل نہیں کر سکے۔ ہم اپنی فتح پر معذرت خواہ نظر آ رہے تھے۔ ہم معاہدہ کرنے کی خواہش میں پاکستان کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ شملہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدہ دہلی نے وہ سب کچھ دے دیا جو پاکستان چاہتا تھا۔ وہ تمام پاکستانی علاقہ جس پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور پاکستانی افواج میں سے کسی بھی افسر پر موجودہ بنگلہ دیش میں نسل کشی کے جرم میں مقدمہ چلائے بغیر، ان سب کی بحفاظت پاکستان واپسی۔ کے این بخشی نے سن 2007 میں اپنے ایک انٹرویو میں اس معاہدے کے بارے میں شملہ میں ہونے والے آخری مراحل کی کہانی بیان کی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ انڈیا کی فوجی کامیابی کے بعد شملہ معاہدہ میں سفارتی سطح پر اس کی شکست کی وجہ وارسائے سنڈروم کے ساتھ ساتھ پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو کی مذاکرات کی اعلیٰ حکمت عملی بھی تھی۔ تاہم اندرا گاندھی کے فیصلے کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی شکست کے بعد ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی جو پہلی عالمی جنگ کے بعد کے معاہدہ وارسائے جیسا ہو، جس کی ذلت آمیز شرائط نے جرمنی میں بدلہ لینے کی شدید جذبے کو جنم دیا اور نتیجتاً جرمنی میں نازی قیادت ابھری تھی۔ سن 1971 میں پاکستان نے جو میدان جنگ میں شکست کھائی تھی، بھٹو نے ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ بے نظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ نامی کتاب میں بے نظیر نے ایک منظر بیان کیا ہے جہاں معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد بھٹو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے جنگی قیدیوں کی بجائے جنگ میں ہارے ہوئے علاقے کی واپسی کو کیوں ترجیح دی۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ وہ حیرت زدہ تھی کیونکہ جنگی قیدیوں کے اہل خانہ ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو جواب میں کہا کہ انڈین وزیر اعظم نے جنگی قیدیوں یا علاقے میں سے کسی ایک کو واپس کرنے کی پیشکش کی تھی۔ بھٹو نے کہا کہ انہوں نے مقبوضہ علاقہ مانگا کیونکہ جنگی قیدی ایک انسانی مسئلہ ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ عالمی رائے عامہ انڈیا کو انہیں واپس پاکستان بھیجنے پر مجبور کرے گی۔ دوسری طرف علاقہ کوئی انسان دوست مسئلہ نہیں، اس کو ضم کیا جا سکتا ہے۔ بھٹو نے فلسطین کی سرزمین کی مثال دی جو ان تمام برسوں کے بعد بھی واپس نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے اپنے ابتدائی بیانات میں اعلان کیا کہ 5 سال ہو چکے ہیں جب سے عرب اپنی سرزمین واپس لینا چاہتے ہیں، مجھے یہ اپنی زمین 5 ماہ سے بھی کم عرصے میں مل گئی۔ بھٹو نے شملہ معاہدے میں اپنی کامیابی کے لیے جو بھی اقدامات کیے، مبصرین اور مصنفین نے ان کی چالاکی یا سفارتی ہنرمندی کہا ہو، ان کے حمایتیوں نے اسے ان کی پاکستانی قوم پرستی کی ایک مثال قرار دیا۔ وہ مشرقی پاکستان میں فوجی شکست کو سفارتی میز پر اپنے ملک کے لیے ایک فتح کے طور پر بدلنا چاہتے تھے۔ اس لیے بھٹو نے ایک امریکی میگزین فارن افیئرز کے اپریل سن 1973 کے شمارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا، پاکستان بلا شبہ ایک جارحیت کا شکار ہوا تھا۔ اس کا مشرقی حصہ انڈین فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو قسمت کے لکھے کے ساتھ سمجھوتا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جارحیت کا ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، اس کے برعکس یہ دونوں محض خود مختار اور آزاد ریاستوں کے قیام کے بعد سے ہی انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف دشمنی اور جارحانہ کارروائیوں کا ایک طویل سلسلے کا حصہ تھا۔ تاہم دوسری جانب جب انڈیا کی لوک سبھا میں اندرا گاندھی پر حزب اختلاف کی جانب سے تنقید کرنے والوں نے یہ شکایت کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آئیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یورپی ممالک جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسا سلوک کرتے جیسا کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ شملہ معاہدہ میں کیا، تو ہٹلر نہ پیدا ہوتا اور نہ ہی دوسری عالمی جنگ ہوتی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔